آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ نماز کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کلمہ شہادتین کے بعد سب سے زیادہ اہم عبادت نماز ہے، اور قیامت کے دن بھی کلمہ شہادتین کے بعد حقوق اللہ میں سب سے پہلے جس عبادت کے متعلق سوال ہوگا وہ نماز ہے، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قصاص قتل، اس حوالے سے سوال ہے۔ دنیاوی زندگی میں انسان کے جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جس کی وجہ سے نماز بر وقت انسان نہیں پڑھ سکتا، جتنا انسان کو فکر ہے اس سے زیادہ میرے رب نے آسانیاں پیدا کی۔ مثلا سفر کوئی جائے، سفر کے اندر انسان بعض اوقات اپنی سواری نہیں ہوتی، دوسری سواری پر سوار ہے، اور انسان کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے کہ انسان اس سواری کو رکوا کے وہ نماز پڑھے۔ مثلا ملتان سے کینیڈا جانا ہے، اگر درمیان میں اسٹے نہ ہو تو ایک ہی جہاز پر انسان سفر کرے تو تقریباً 12 گھنٹے سے زیادہ، یعنی تقریباً کوئی 17-18 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ رکھ سکتے ہیں۔ اب یقیناً اس کے اندر ایک نماز تو نہیں، کئی نمازیں آ سکتی ہیں، تو اب جتنا انسان کے لیے یہ پریشانی ہے، اللہ پاک نے سہولت بھی اتنی رکھی۔ مثلا جہاز کے اندر آپ نماز پڑھ، جہاز کے اندر نماز پڑھ، کیسے پڑھیں؟ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں۔ اچھا، پھر قبلے کا اگر علم ہو جائے، سورج کی وجہ سے بعض بات پتہ چل جاتا ہے، یا سمت کی وجہ سے، آج کل تو ایسے حالات ہیں آپ اندر بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہوئے آپ قبلے کی سمت معلوم کر سکتے ہیں۔ موبائل کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں، گھڑی کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں، بہت سارے حالات ایسے ہیں۔ تو اگر یہ چیزیں بھی نہیں ہیں تو پھر بھی اپنے زیادہ گمان کے مطابق جس طرف آپ کا ذہن جاتا ہے، کس طرف قبلہ ہے، اس طرف آپ منہ کر کے نماز شروع کر دیں۔ اگر بالفرض قبلے کی سمت صحیح بھی نہیں ہوگی، نماز پڑھنا آپ کا کام قبول کرنا تھا۔ اچھا، اگر ایسے بھی ہے کہ سواری چل رہی ہے، جب آپ نے نماز شروع کی ہے تو اس وقت آپ کا چہرہ قبلے کی طرف تھا، لیکن بعد میں بے شک جدھر مرضی ہے ہو جائے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں بھی تم منہ پھیرو گے اللہ کی رضا وہاں۔ تو اس بنا پر دین کے اندر بڑی آسانی ہے، لیکن یہ گنجائش نہیں ہے کہ آپ ساری نمازیں جو سفر میں آتی ہیں وہ آپ نہ پڑھیں اور آپ اپنی منزل پہ جا کے نماز پڑھیں۔ یہ اجازت ہے، یہ آسانی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی منزل پر پہنچتے بھی ہیں یا نہیں پہنچتے۔ تو ایسا تو نہ ہو کہ آپ سفر میں ہوں اور آپ جو حقیقی منزل ہے وہاں پہنچ جائیں اور نمازیں آپ کی رہیں۔ یہ نہیں، دو نمازیں آپ اکٹھی کر سکتے ہیں، ظہر عصر اکٹھی کر سکتے ہیں، مغرب عشاء اکٹھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ پانچوں اکٹھی کر کے پھر آپ آرام سے کریں۔ یہ اجازت ہے بالکل، چاہے سواری جیسی بھی ہو، سفر جیسا بھی ہو، یہ اجازت ہے۔ یہ اجازت ہے کہ کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، حتیٰ کہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے بھی پڑھ سکتے۔ پڑھنا کام تمہارا، قبول کرنا نہ۔ تو محترم ساتھیو، نماز کے حوالے سے کاروبار کی وجہ سے نماز کو قضا کرنا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ شادی بیاہ کی وجہ سے نماز کو قضا کرنا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ اپنی کسی محفل میں شریک ہیں،
اور آپ اس وجہ سے نماز کو قضا کرتے ہیں، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ حتیٰ کہ نماز کے حوالے سے تو صلاۃ الخوف، خوف والی نماز، کیا مانا؟ دشمن کے ساتھ برسر پیکار ہے، سامنے موت نظر آ رہی ہے، وہاں بھی نماز کا طریقہ بتایا ہے، نماز کا طریقہ بتایا ہے، اور بہت سارے طریقے ہیں۔ آپ نے اپنی جان کی حفاظت بھی کرنی ہے، اپنے جان مال کا دفاع بھی کرنا ہے، اور دشمن کے ساتھ مقابلہ بھی کرنا ہے، اور اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے۔ یعنی نماز معاف نہیں۔ اتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز قضا، ہم اپنے کاروبار میں ہیں، نماز قضا، ہم کسی ولیمے میں گئے ہیں، نماز قضا، ہم کسی عقیقے میں گئے ہیں، نماز قضا، ہم کسی بھی خوشی یا غمی میں ہیں اور نماز قضا۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کے متعلق ہے فوائد ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم کی وادی ہے ان کے لیے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاۃ ساہون، جو اپنی نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں۔ اس لیے زندگی میں کبھی بھی نماز کے حوالے سے سستی نہ کریں، نماز ہر وقت پڑھیں۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے اور آپ کی نماز قضا ہوگی اور وہ شرعی مجبوری ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثواب جو دینا ہے وہ قضا کا نہیں، وہ ادا کرنا۔ آپ کے نامہ اعمال میں ثواب ادا کا لکھا جائے جہاں آپ واقعی شرعی طور پر کیا ہے، مجبور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نمازی بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نماز کو بر وقت ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے پسندیدہ عمل اللہ کی بارگاہ میں، آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقت، نماز کو بر وقت ادا کرنا یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ وأقول قولي هذا